خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جہاں پر ملک کے اس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اندھوناک واقعے سے گزرا ہے، ایک سانحے سے گزرا ہے، ہائی جیکنگ کیس جس میں جعفر ایکسپریس کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سیاست اس معاملے پہ بھی کی جا رہی ہے. حکومت اور جیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بلوچستان حکومت ایک کل پریس کانفرنس کی گئی، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بریگیڈ ہے باقاعدہ جو کہ اس موقف کو لے کے چل رہی ہے جو کہ بھارت اور بی ایل اے کا ہے. بڑا افسوس کی بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جب کسی بھی ملک میں ایسا دہشت گردی کا واقعہ رونما ہو رہا ہو، یعنی کہ لیونگ ہو، اس وقت چل رہا ہو، قوموں کو اس طرح کے جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ لائیو ایونٹ چل رہا تھا اور یہاں ہمارے تمام کامنٹ جاری تھے، تو اس کو کسی بھی طریقے سے خوشائند نہیں کہا جا سکتا. لیکن جبکہ ان کے اپنے کے پی کے میں ایک مسجد کے اندر دھماکہ ہوا اور معاملات ہوئے، لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے صوبے کے اندر تو لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ باہر جا کے یا کچھ بھی کرنا ہے کر لیں. اسما یہ ایک ڈیفرنس اگر آپ دیکھیں گے، آپ جس جماعت کی بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی، تو ایک بڑا واضح کلیئر ڈیفرنس ہے جس پہ ان کو خود قابو پانا بہت ضروری ہے. یہ پارٹی جو ہے یہ یوٹیوبر سے ڈرائیو کر رہی ہے، وہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. میں نے جو اچھا سائڈ ہے وہ یہ، میں نے ان کے جو لوکل رہنما ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، خواہ وہ بیرسٹر گور ہوں، خواہ وہ اسد کیسر ہوں یا کوئی اور، میں نے ان کی زبان سے ایسی باتیں نہیں سنی. یہ سارا کا سارا ان کا وہ ایلیمنٹ ہے جو اوورسیز بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، برطانیہ، جو ان کے نیریٹو کو ڈرائیو کرتا ہے. تو ہماری قیادت، اگر آپ کہتے ہیں تحریک انصاف کی قیادت، تو قیادت کو پھر کنڈیم کرنا چاہیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کنڈیم کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف ان کو لا تعلقی کرنی پڑے گی. دیکھیں جو پی ٹی آئی کو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، وہ بیسیکلی ذمہ داری ہے پی ٹی آئی کے سینٹرل انفارمیشن سیکریٹری کی ایز پر دیئر اون پارٹی کانسٹیٹیوشن. وہ ذمہ داری لگاتا ہے، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو ذمہ دار وہ ہے. تو نہ صرف یہ کہ ان کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا، کنڈیم کرنا ہوگا، ان کو ان سے اپنی جان چھڑانی ہوگی. لیکن کیا کریں، مجبوری ہے یار، ان کی بھی یہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کو کتنا بڑا لانگ ٹرم میں اور نیشنل لیول پہ اور ایون ایسے موقع پہ، آپ کو پتہ ہے نا اسم کہ پیٹریوٹزم پہ سوال اٹھ جاتے ہیں. پھر ٹرو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو پیٹریوٹزم پہ بات آ جاتی ہے نا، یہ تو میرا ماننا یہی ہے کہ ذمہ داری اور سنجیدگی مظاہرہ کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ پارٹی کی ٹاپ قیادت بانی جب تک نہیں کہیں گے، یہ اس وقت تک یہ درست ہوگا نہیں ان کا میڈم. اے پی سی کی بات کی گئی ہے، جیسے اے پی ایس کے بعد ایک اے پی سی کی گئی تھی جس کے بعد نیشنل الیکشن پلان بنا تھا، پھر ایک اے پی سی کی وزیر اعظم نے دعوت دی اور بات کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کو صرف سارے اداروں کو آن بورڈ رکھ کے یہ بات کی گئی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ اے پی سی کامیاب ہو جائے گی اور خاص طور پہ تحریک انصاف جیسی جماعت جو ہے اس کے اندر اس پلیٹ فارم پہ آئے گی؟ آنا چاہیے. تحریک انصاف دیکھیں نا، بحیثیت جماعت ایک بڑی جماعت ہے. بحیثیت جماعت وہ پارلیمان میں موجود ہے، سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے، بلکہ پارلیمان کے اندر سب سے بڑی پارٹی ہے. ان کو منائے گا کون؟ ان کو منائے گا کون؟ وہ پھر شرائط رکھ دیں گے، ہم اس شرط پہ آئیں گے، ہم اس شرط پہ آئیں گے، بانی کو رہا کرو، بشرا بی بی کو رہا کرو، فلاں کو رہا کرو. بہت افسوسناک ہوگا اگر اس مسئلے کو وہ اپنی بارگیننگ ٹول کے طور پر استعمال کریں گے. دیٹ وڈ ایکسپوز دیم، اور میں نہیں چاہتا وہ ایکسپوز ہوں. سر اور کتنا ایکسپوز کرنا رضا صاحب رہ گیا ہے. بات تو یہ ہے کہ ان کی سالمیت کے اوپر سوال آ گیا اور ان کو فرق نہیں پڑتا. اسم بھائی آخر وقت تک اچھے کی امید رکھنی چاہیے نا. جب تک وہ ایسا کہہ نہیں دیں، میں ان کے دل میں ایسا گمان کیوں پیدا کروں؟ میں تو امید رکھوں گا نا کہ وہ آ کر بیٹھے. ایک بات آپ یاد رکھیں، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی تھی. نہ صرف یہ کہ یہ نیشنل الیکشن پلان بنا تھا، بلکہ پارلیمان نے ایک لا پاس کیا تھا، پاکستان پروٹیکشن ایکٹ غالباً اس کو کہا گیا تھا. اس کی ڈیوریشن لمیٹڈ تھی، شاید سال 2 سال کے لیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے بل کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اسی کی مدد سے نہ صرف کراچی کے ٹیررزم کو ڈیل کیا گیا تھا، بلکہ کے پی کے جو علاقے کے ٹیررزم ہے اور یہ جو اے پی ایس کے بعد اس کا کافی اچھا استعمال ہوا تھا. دیٹ بل ہیز ٹو بی ریویوڈ. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر ایک مجموعی کوششوں کی بات کریں، ہم سیاسی اختلافات بھلا کے ایک جگہ بیٹھنے کی، پیپلز پارٹی کے ہمیشہ سے مفاہمت و مصالحت کی پالیسی، زرداری صاحب کی شہرت بھی اس حوالے سے کافی زیادہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کہیں اگر عمران خان صاحب سے ملنا پڑا اور ان سے بات کرنی پڑی تو زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یہ اس بات پہ تیار ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا کہ سامنے سے ایسا کوئی اندیا آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں نیشنل ایشوز ہو نا اتنے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی رابطے کرنا، براہ راست رابطے کرنا، بل واسطہ بلا واسطے رابطے کرنا، میں تو انکلوڈ کروں گا نا کہ دیکھیں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب،
مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب, یہ 4 ہمارے لیڈران ایسے ہیں جو بڑی پارٹیوں کے لیڈران ہیں, جن کی اسٹریٹ پاور ہے, جن کی ووٹ پاور ہے, الیکٹورل مینڈیٹ ہے. تو ان کے درمیان رابطہ ہونا میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہوگی. اگر ہم ایسے وقت پہ اپنے اپنے پرسنل گرجز, پرسنل ونڈیٹا یا پھر ایجنڈے کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, انٹرسٹ کو اگر ہم پیچھے کر لیں اور نیشنل انٹرسٹ کو اوپر لیں. ٹھیک ہے, وہ کچھ کہتے ہیں نا کہ اہل زبان جو ہیں وہ کراچی کے لوگوں کو زیادہ تر اہل زبان کہا جاتا ہے, ان کے الفاظ اور ان کی ٹرمنالوجی جو ہے اس کو بعض اوقات سلینگ میں یوز کیا جاتا ہے, تو اس کو اس لحاظ سے ہم اس تصور کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, بلاول صاحب اور زرداری صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا مفاہمت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ٹریک ریکارڈ ہے, نو ڈاؤٹ, بالکل میں نے پہلے کہا. 18ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں, اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دینا دیکھ لیں, NFC ایوارڈ دیکھ لیں, آغاز حقوق بلوچستان کا پیکیج دیکھ لیں, یہ سب ان کے دور میں ہوا ہے. تو وہ کیپیسٹی, اسکل اور اگر آپ کہیں گے کہ ایکسپیرینس ہے تو وہ زرداری صاحب کے پاس. اور NFC ایوارڈ بھی میرے خیال سے اس کے بعد نہیں ہوا. NFC ایوارڈ مطلب مشکل ترین ایسے کام تھے جن میں کنسنسس چاہیے تھا, اور سب کنسنسس سے ہوئے. یہ اچھی بات ہے نا, کنسنسس سے سارا کا سارا پروسیس ہوا. تو یہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب میں آپ کو دیکھتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں ان میں اسٹیٹسمین شپ ہے, ان کے اندر درگزر کرنے والی بات بھی ہے, ملانے والی بات بھی. اور اپنے قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے یہی کہا نا, سب کو دعوت دی کہ سب آ کر مل جائیں. تو بالکل اگر کوئی رول بنتا ہے کوئی رول پلے کرنا چاہیے. ایز اے سیٹ نیشنل انٹرسٹ ہے وہ پیراماؤنٹ ہے, جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سب کے لیے سب سے اہم ہونا چاہیے. ایک بات بہت ضروری ہے, صرف ایک بات, دہشت گردی کی جسٹیفیکیشن دینا, اس کو گلوریفائی کرنا, اس کے حوالے سے ifs and buts کرنا, اس کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن دہشت گردی کے زمرے میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, اس میں پیکا ایکٹ بھی آ گیا ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں, وہ سارا کچھ الائیڈ ہو کے میں عاصم بھائی اس وقت میں کنٹیمنیٹ نہیں کروں گا. اس وقت میری دہشت گردی سے مراد بلوچستان ہے. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہم ریفرنس ڈال دیتے ہیں نا کبھی کبھار, یہ پھر اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرتا ہے اور ان کی آسانی ہو جاتی ہے. ہارون صاحب, سندھ کی باؤنڈری جو ہے وہ بلوچستان سے لگتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی معاملات جو ہے اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے کچے کے علاقے کی جو ذکر ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے ان کو بھی سپورٹ کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہوتی ہے, ویپن مل رہا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اب بلوچستان کے ساتھ سندھ میں بھی ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں آپریشن کرنا ہوگا؟ جیسے پہلے ہم نے لیاری کا واقعہ دیکھا, لیاری کا گینگ وار جو تھا, اس میں بلوچ رہنما اور بلوچوں کی یہ BLA وغیرہ کی بات کی جاتی تھی کہ وہ شامل ہیں. بالکل آپ کو کرنا ہوگا ناصم بھائی. دیکھیں جو علاقے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اب ان کو دیکھیں, آپ ذرا ان کی صرف اکنامک امپورٹنس دیکھیں. کراچی, سندھ, ادھر آپ کا بلوچستان کا وادر پورٹ, وہاں پہ سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے, ادھر KP میں جو آپ کا بہترین صوبہ ہے بہت ساری ریسورسز کے حوالے سے. ان تمام ایریاز میں انٹرنیشنل انفلوئنس ہے, غیر ملکی انفلوئنس ہے, اینیمی کنٹریز کا انفلوئنس ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی قومی اسمبلی کا بھی حالیہ اسپیچ میں یہی بات تو کی ہے پہلے پارٹ میں کہ یار یہ سب کو مل کر کرنا ہے, یہ میرا اور تیرا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. سندھ ہیز ٹو کوآپریٹ ود بلوچستان, بلوچستان and Sindh have to have a coordination with KP. اسی طرح فیڈرل میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے ادارے ہیں گزرے, یہ ہم اس کو پاکستان کا مسئلہ لے کر چلیں گے. اور جو آپ نے کہا کچے کے علاقے ہو جائیں, یہ بلوچستان کا مسئلہ ہو جائے, خیبر پختونخوا کے اندر در اندازی ہو رہی ہے, ادھر پنجاب میں بھی حالت اچھے نہیں ہے نا, وہ جو گینگز ہیں ان کے بھی جو چلتے ہیں, کچے کے علاقے ان کے بھی, یہ سب ملا کر آپ کو ایک پالیسی فارمولیٹ کرنی ہوگی جو آپ نے کی تھی نیشنل ایکشن پلان کی. لیکن بدقسمتی جو 20 پوائنٹ جو وہ کاغذوں پر ہی رہ گئے, ورنہ آج ہم کافی کچھ اس میں بہتر ہو سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ, میرا تیرا مسئلہ ختم کر کے ہمارا مسئلہ, ون نیشن ون وائس. دیکھیں آصف بھائی, ٹیررزم میں ifs and buts نہیں ہوتے. ٹرو, پاکستان کے خلاف کوئی کام کرے گا, پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرے گا, اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہونی چاہیے. وہاں اپنے سیاسی نیریٹو کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, ہر چیز اپنے اوپر لے بھی لینی چاہیے, مت لیا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. اور پاکستان قوم میں اتنی ریزیلینس ہے, پہلے کئی دفعہ ہم دہشت گردی سے ملک کو نجات دلا چکے ہیں, لیکن بدقسمتی رہی ایسی پالیسی رہی کہ ہم نے خود ہی انوائٹ کیا ہوا ہے. سو آئی ایگری ود یو, یہ کراس کوارڈینیشن دو صوبوں اور وفاق کے درمیان کوارڈینیشن سے ہوگی, نیشنل ایفرٹ ہوگی.